قرآن کریم کی مختصر تفسیر کا جو سلسلہ جاری ہے، آج اس کا 17واں لیکچر ہے اور آیت نمبر 23 اور 24 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان دو آیات کا پچھلی دو آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ پچھلی دو آیات میں خدائے بزرگ و برتر کی عبادت اور بندگی کا جو ہمیں پیغام دیا گیا ہے اور جو رب ذوالجلال کی خالقیت کو سمجھانے کا جو پچھلی آیات میں ذکر ہوا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو تخلیق فرمایا ہے، پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے سائبان بنایا، اور وہ تمہارے لیے بارش کے ذریعے پھل بناتا ہے، تمہارا رزق بناتا ہے جسے تم کھاتے ہو اور زندگی بسر کرتے ہو۔ تو یہ ذکر کرنے کے بعد، چونکہ یہ سارا ذکر جو ہے اللہ کی عبودیت کا، اس کی الوہیت کا، اس کے خالق ہونے کا جو ذکر ہے، یہ قرآن کریم کے اندر ہے، تو قرآن پاک پر کچھ لوگوں کا یقین نہیں تھا۔ یہ باتیں جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائیں، یہ باتیں قرآن کریم کے ذریعہ ہی ارشاد فرمائیں کہ اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تمہارا رازق ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم کے ذریعے ہی نازل فرمائیں۔ اب آج جو 23ویں آیت ہے، اس آیت کے اندر جو پیچھے باتیں ذکر کی، اس آیت میں آیت نمبر 23 میں اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جنہیں ان پچھلی باتوں کے اندر شک ہونا، تردد ہو کہ وہ اللہ کو خالق ماننے میں تردد کا شکار ہیں، اللہ کو معبود ماننے میں شک کا شکار ہیں، فرمایا اگر انہیں یہ شک ہے تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، دراصل ان کو جو شک ہے وہ شک اسی کتاب کی وجہ سے ہے کہ وہ اس کتاب کو حق نہیں مانتے، اس کے اندر وہ سچ نہیں سمجھتے، اس لیے وہ اللہ کے معبود ہونے پہ شک کر رہے ہیں، اس لیے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے پہ، اللہ کے محبوب ہونے پہ شک کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر انہیں شک ہے تو پھر انہیں چیلنج ہے، پھر انہیں چیلنج ہے۔ وہ کیا سمجھتے تھے مشرکین مکہ یا مدینے کے یہودی؟ ان کے نزدیک یہ تھا کہ قرآن پاک کوئی جن جو ہے یہ لے کر آتا ہے، چونکہ وہ شاعروں کا، ادیبوں کا دور تھا، اللہ نے ہر نبی کے لیے وہی معجزات رکھے ہیں جن معجزوں کی اس نبی کے دور میں ضرورت محسوس ہوئی۔ مثال کے طور پہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے، اس وقت فرعونیوں کے پاس جادو تھا، وہ جادوگر بہت زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جادو کے برعکس انہیں کمالات، معجزات عطا فرما کے بھیجا۔ انہوں نے جادو کے ذریعے چھوٹے چھوٹے سانپ بنائے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پھینکا، وہ بڑا اژدہا بن گیا، ان کے سب سانپ نکل گیا۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جب تشریف لائے، اس وقت دورہ تھا یونانی طب کا، طبیبوں کا، حکیموں کا دور تھا، بڑی بڑی ان کے پاس اکسیر اور مجرب دوائیاں تھیں ان کے پاس، بندہ مرنے کے قریب ہوتا وہ دوائی دیتے، بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ اللہ کریم نے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو معجزہ یہ دیا، فرمایا یہ دوائی دے کے بندے کو ٹھیک کرتے ہیں نا، جو مرنے کے قریب ہوتا ہے، مر رہا ہوتا، ابھی مرا نہیں ہوتا، یہ دوائی دے کے اس کو تندرست کرتے ہیں، آپ نے صرف پھونک مارنی ہے، مرا ہوا بندہ زندہ کر کے دکھانا ہے۔ ان کو یہ معجزہ دے دیا ان کے مقابلے میں۔ اور جب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے، وہ دور تھا شاعروں کا، ادیبوں کا، فصاحت و بلاغت کا۔ وہ لوگ مرثیے لکھتے تھے، وہ اپنے شجرے لکھتے تھے، اپنے جانے والوں کے جنگوں کے حالات اشعار کی صورت میں لکھتے تھے، حرب کی کہانیاں۔ تو وہ شاعری کا دور تھا، فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ حروف تہجی جو عربک ہیں، یہی وہ استعمال کرتے تھے، اور انہی حروف تہجی، الف با تا سا، انہی حروف تہجی کے اعتبار سے اللہ کریم نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف تہجی ہیں، سارے کے سارے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ان کی شاعری میں بھی یہی الفاظ، یہی حروف استعمال ہوتے تھے۔
اب وہ کیا سمجھے کہ یہ تو وہی الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی کسی شاعر کا کلام ہے، یہ بھی کسی ادیب کا کلام ہے، یا پھر وہ یہ سمجھتے مشرکین مکہ اور مدینہ کے یہودی دونوں کے اندر یہ چیز کامن تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ شاعر جو ہے نا یہ اپنی طرف سے کلام نہیں کہتے بلکہ جنات ان پر نازل کرتے ہیں۔ جنات، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جنات کلام لے کر آتے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے، اللہ کو تو سارا ہی پتہ تھا، رب قدوس نے ان کی دلی کیفیت کے مطابق ان کو یہ چیلنج دیا۔ ایک جگہ پہ یہ چیلنج ہے بعشر سوار مثلہ، 10 صورتیں لے کر آؤ۔ یہاں پہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت پھر لے آؤ۔ اگر تم اس میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمایا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے فَأْتُوا، لے آؤ، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت لے کر آؤ، سورہ کوثر کی مثل ہی لے آؤ۔ لبید ان کا بڑا شاعر تھا، مطلب وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس کو ابو الشعراء کہتے تھے، وہ شاعروں کا باپ، شاعری کا باپ۔ وہ اس کے پاس گئے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے یہ انتظام کیا، اس کو اس پہ انہوں نے ہائر کیا کہ جتنے پیسے مانگو گے تمہیں دیں گے، جو کہو گے منہ مانگا انعام دیا جائے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلام وہ پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کرو۔ کہاں کرنا تھا اس نے؟ تو کفار و مشرکین نے لاکھ کوششیں کی، نہ بن سکا۔ ایک چال انہوں نے چلی، وہ چال یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ لبید کو بناتے ہیں جج اور ایک مقابلہ رکھتے ہیں شاعری کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دیتے ہیں یہ اپنا کلام بھی پیش کریں۔ کعبے کی دیوار کے ساتھ وہ چسپاں کرنا ہے، ہر ایک نے اپنا کلام۔ لبید کو بنا دیا جج، اس کو کہہ دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام بھیجیں اس کلام کو ریجیکٹ کر دینا۔ اب مقابلہ شروع ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہا کہ سورہ کوثر لکھ کے لے جاؤ، 3 آیتیں۔ فرمایا تم لے جا کر اس کو بھی کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دو۔ مولا کائنات نے وہ لکھ کر کعبہ کی چھت کے دیوار کے ساتھ ان کو چسپاں کر دیا۔ اب لبید آ گیا، یہ چونکہ پہلے سے اس کو خریدا گیا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ججز کو خریدنا یا ان کو کوئی رشوت دینا نئی بات نہیں ہے، بڑے پرانی ریت ہے یہ۔ تو اس کو انہوں نے خریدا ہوا تھا، یہ آیا اپنے جو کمٹمنٹ تھی اس کے مطابق غلطیاں نکال رہا ہے، کبھی کسی کا کلام ریجیکٹ کر رہا ہے، کبھی کسی کا کلام ریجیکٹ کر رہا ہے۔ تو جب آیا نا سورہ کوثر پہ، آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جسم پہ کپ کپی طاری ہے، ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے۔ یہ کیا کلام ہے؟ یہ کیا کلام؟ بار بار پڑھ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بس بے اختیار زبان سے نکلا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے، بے اختیار زبان سے نکلا۔ تو رب قدوس نے چیلنج دیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم اس میں شک کرتے ہو نا، مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے، اگر تم شک کرتے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے کے آؤ نا، اس کے مثال لے آؤ، اس کی مثال ایک صورت لے آؤ۔ کون لائے گا؟ کسی سے نہیں بن پڑے گا۔ اور پھر ساتھ ہی دوسرا چیلنج دیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جس کو اپنا حمایتی سمجھتے ہو لے آؤ۔ تم کہتے ہو جنات کلام لے کر آتے ہیں، لاؤ جنات کو لے آؤ۔ تم کہتے ہو یہ شاعر اور ادیب بناتے ہیں، لے آؤ، ساری دنیا کے شاعر اور ادیب جمع کر لو۔ انہوں نے ایسا کیا تھا، شاعر بٹھائے، ادیب بٹھائے، انہوں نے لکھنا چاہا لیکن نہ لکھ سکے۔ فرمایا لاؤ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ یہ انداز بالکل اللہ کریم نے بندوں کی فطرت کے مطابق اپنایا۔ اچھا، ہم جب کسی سے کوئی دلیل طلب کریں کسی ایسے واقعے پہ،
جس کی دلیل کسی کے پاس نہ ہو، ہم بھی چیلنج ایسے ہی کرتے ہیں، جب تو سچا تو پھر لے آ، ٹھیک ہے نا، ہم بھی یہی کہتے ہیں اگر تم اس میں سچے ہو تو لے کے آؤ۔ پھر اللہ کریم نے بھی فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، اس کی مثال پیش کرو، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو۔ تم یہ نظریہ رکھتے ہو کہ جنات لاتے ہیں تو جنات کو بلا لو، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ اگلی آیت میں دیکھیے اللہ کریم فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، اس کی مثال لا ہی نہیں سکتے تم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، ہوگا ہی نہیں تم سے یہ، کر لو کوششیں، جتنے مرضی جتن کر لو، قرآن کے مقابلے میں تم کیسے کلام لا سکتے ہو، لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا تم سے ہرگز یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ پھر جب تم سے یہ کام نہیں نہ ہو سکتا، کوششیں انہوں نے کر لی، بڑی کوششیں کی انہوں نے، اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کون سی آگ؟ اللہ فرماتا ہے وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس آگ سے ڈر جاؤ۔ اچھا، یہ پتھر کا ذکر، انسانوں کا ذکر تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو بالن کے طور پہ لگایا جائے گا، جہنم میں آگ جلائی جائے گی۔ پتھر سے کیا آگ جلے گی؟ یہ پتھر کا کوئلہ آپ نے دیکھا ہوگا جو آج کل اینٹوں والے بھٹوں پہ استعمال ہوتا ہے، یہ پتھر کا کوئلہ، اس کی آگ بڑی زبردست ہوتی ہے، اس لیے رب قدوس نے یہ پتھر کا ذکر کیا کہ پتھر جو ہے وہ جہنم کی آگ جلانے میں کام آئے گا۔ فرمایا پھر ڈر جاؤ ایسی آگ سے جو کوئلے کی آگ ہے، پتھر کے کوئلے کی آگ، جو بڑی ہی خطرناک قسم کی آگ ہے جو اینٹ کو پکاتی ہے۔ فرمایا اس آگ سے ڈرو۔ اور دوسرا والحجارہ اس لیے کہا چونکہ وہ پتھر کی مورتیاں بنا کے ان کی پوجا کرتے تھے۔ فرمایا ڈر جاؤ، جس طرح انسان جہنم کی آگ کا، جہنم کا ایندھن بنیں گے، اسی طرح وہ پتھر بھی ایندھن بنیں گے، جن پتھروں کی مورتیاں بنا کے تم ان کی پوجا کرتے ہو، ان کو بھی لگایا جائے گا آگ میں، آگ کے ایندھن کے طور پہ ان کو بھی جلا دیا جائے گا۔ اور اللہ کریم جل جلالہ کے حضور تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے نا، اللہ چاہے تو پتھر سے آگ نکال دے، اللہ چاہے تو درخت سے آگ نکال دے، اللہ چاہے تو انسان سے آگ کو جلا دے۔ رب قدوس کے لیے تو ناممکنات میں سے کچھ نہیں ہے، وہاں تو ان یقول لہ کن فیکون، وہ تو کن کہتا ہے تو سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے یہاں پہ 7 لوگوں کو ڈرایا بھی ہے۔ تو یہ 2 آیتیں جو ہیں یہ قرآن کریم کی بے مثل ہونے کی شہادت فراہم کر رہی ہیں۔ اچھا، قرآن کریم بے مثال کیوں ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل صورت لے آؤ، یہ چیلنج دیا قرآن پاک نے ان کو۔ قرآن پاک بے مثل اس لیے بھی ہے کہ اللہ بھیجنے والا بے مثل ہے، جبریل لانے والا بے مثل ہے، اور جن کی طرف لے کر آئے ہیں وہ محمد بے مثل ہیں۔ جبریل فرشتوں میں بے مثل، رسول اکرم رسولوں میں اور بشروں میں، کائنات کے انسانوں میں بے مثل۔ تو یہ قرآن پاک اللہ کی کتابوں میں بے مثل، قرآن پاک کی مثال بھی کوئی کتاب نہیں، بلکہ قرآن پاک خود مہیمن، قرآن پاک کا لقب ہے کہ یہ مہیمن ہے۔ قرآن پاک مہیمن اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ پچھلی کتابوں کی تعلیمات بھی اس کے اندر محفوظ ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پچھلی کتابوں میں موجود ہوں۔ اچھا، قرآن پاک اس لیے بھی بے مثل ہے، اس لیے بھی اس کی بے مثال ہونے پر اللہ کریم نے چیلنج دیا ان کو کہ قرآن پاک کے علاوہ باقی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے خود لیا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ اب کتابیں وہ بھی اللہ نے نازل کی ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، دیگر انبیاء کرام پر جو صحیفے ہیں نازل وہ بھی اللہ نے کیے ہیں، لیکن اس کتاب کی خوبی یہ ہے
کہ رب قدوس جل جلالہ اس کتاب کو بالخصوص فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب اس لیے اللہ کریم نے ان کو چیلنج دے دیا، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ اس کی مثل صورت لے کر آؤ، چونکہ ہم اس کے محافظ ہیں، اس کو نہ تو کوئی بدل سکتا ہے نہ اس کی مثل کوئی لا سکتا ہے۔ تو رب قدوس نے یہ کھلا ان کو چیلنج دے دیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا بشارت دے دیجئے ان اہل ایمان کو جنہوں نے نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، بے شک ان کے لیے ہے جنت، ایسی جنت جس میں نہریں جاری ہیں۔ کلما رزقو، پھر جب انہیں رزق دیا جائے گا، منہا، اس جنت کے رزق میں سے، من ثمرۃ الرزق، وہ جو جنت کے اندر پھل ہوں گے رزق کے طور پہ ان کو جب دیے جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہیں اس سے قبل بھی ہم نے ان کو کھایا ہے، یہ تو وہی رزق ہے، سیب پہلے بھی ہم نے کھایا، انگور کھایا، انار کھایا ہے، یہ باقی جو پھل ہیں یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دراصل وہ جو رزق ان کو دیا جائے گا، وہ جو پھل جنت میں دیے جائیں گے، اللہ کریم فرماتا ہے وہ متشابہ ہوں گے۔ یہ جو دنیا کے پھل ہیں یہ جنت کے پھلوں کے متشابہ ہیں، ان کے مشابہ ہیں یہ۔ تو یہ جب جنت میں جنتی جائیں گے انہیں یہ پھل دیے جائیں گے تو وہاں دیکھ کے وہ کہیں گے یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا یہ وہ نہیں ہے جو تم نے کھایا ہے، بس یہ مشابہ ہے، وہ جنت کے پھلوں کے مشابہ پھل تھا، کمپلیٹ یہی نہیں تھا، وہ بس شکل و صورت سے وہ ایسا تھا، ذائقہ اس کا ذائقہ اور اس کا ذائقہ، ذائقے میں بڑا فرق ہے، جنت کے پھل کا ذائقہ بڑا بے مثال ہوگا۔ دنیا کے پھل تو ایک ہی درخت کو آپ دیکھ لیں، سیب ایک ہی درخت کو لگتا ہے تو کئی سیب جو ہیں وہ پھیکے ہوتے ہیں، کئی میٹھے ہوتے ہیں، کئی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، کسی میں مٹھاس کم ہے۔ اسی طرح آپ آج کل کنو کا موسم ہے، مالٹا وہ دیکھ لیں، ایک ہی پودے کو لگنے والے پھل جو ہیں سب کا ذائقہ برابر نہیں ہوتا۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وہ جو دنیا میں تم نے کھائے ہیں وہ مشابہ تھے، لیکن یہ تو بڑے بے مثال پھل ہیں۔ تو اللہ کریم فرما رہا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اہل ایمان کے لیے، صالحین کے لیے جنت کے اندر ازواج مطہرہ ہوں گی، ازواج مطہرات ہوں گی۔ یہ لفظ تو آپ نے پہلے سنا ہے نا، ازواج مطہرات، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اہل ایمان صالحین ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب ان 5 آیتوں کو ہم پھر سے دیکھتے ہیں۔ پہلی 2 آیتیں 21 اور 22 جو رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر اللہ کریم نے عبادت کا حکم دیا کہ عبادت کرو اپنے رب کی، جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو بنایا، تمہارے لیے آسمان کو سائبان، زمین کو فرش بچھونا بنایا، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، اور اس پانی کے ذریعے تمہیں پھل دیے۔ اچھا، پھر اس سے اگلی آیت میں رب ذوالجلال نے فرمایا، ساتھ ہی چیلنج دے دیا کہ اگر تم اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک بناؤ گے نا تو پھر دیکھ لینا تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اور پھر تمہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، اور تم جانتے ہی ہو پھر اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اگلی آیت میں قرآن پاک کی بے مثل شان جو ہے وہ بیان کر دی 2 آیتوں میں جو آج میں نے پڑھی ہیں۔ تو اب دیکھیے، یہ اللہ کریم جل جلالہ نے پیچھے ذکر کیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم قرآن پاک کی مثل پیش نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں پیش کر سکتے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈر جاؤ اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، وہ تیار ہی کافروں کے لیے کی گئی ہے۔ یہ آخری جملہ جو ہے
آیت نمبر 24 کا یہ بڑا معنی طلب ہے۔ فرمایا اعدت للکافرین، اعدت ماضی کا صیغہ ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وہ جب میں نے بنائی تھی نا جہنم، جب میں نے بنائی تھی تبھی اس کو میں نے کافروں کے لیے بنایا تھا، مومنوں کے لیے اس کو نہیں بنایا، وہ بنائی ہی کافروں کے لیے گئی ہے۔ اچھا، اب کافر کے بھی دو معنی ہیں، ایک اس کا لغوی معنی ہے، ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی یہ ہے انکار کرنے والا، یعنی جو اللہ کے انعامات کا اقرار کر دے اس کو بھی کافر کہیں گے، نا شکرہ بندہ اس کو بھی کافر کہیں گے۔ لیکن جو اصطلاحی معنی میں کافر ہے وہ اس کو کافر کہیں گے جو اللہ کریم جل جلالہ کے معبود ہونے کا انکار کرے، جو اللہ کو نہ مانے، یا اللہ کو تو مانے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے، یا رسول اکرم کو پیغمبر تو مانے، اللہ کو بھی مانے، رسول اللہ کو پیغمبر بھی مانے، لیکن آپ کو آخری پیغمبر نہ مانے، تب بھی وہ کافر۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ وہ جہنم میں نے تیار کافروں کے لیے کی ہے۔ اعدت، یہ جو آخر پہ تا ہے نا، تا، یہ تا ہمیں بتا رہی ہے کہ جہنم مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے۔ اعدت تیار کی گئی ہے، تیار کیا گیا نہیں۔ بعض لوگ جہنم کے لیے مذکر کے الفاظ بولتے ہیں، جہنم تیار کیا گیا ہے، تو قرآن پاک میں جو مذکور ہے اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، کہ جو بھی انکار کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ اب اس کو یہ سوچنا ہے کہ میں نے جہنم میں رہنا ہے، یا پھر اگلی آیت میں بتا دیا گیا، فرمایا کافروں کے لیے جہنم اور مومنوں کے لیے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، انہیں بشارت دے دو، ایمان والوں کو بشارت دے دو کہ جو ایمان لے کر آئے انہیں بشارت دے دو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے صالح اعمال کیے انہیں بشارت دے دو۔ اب پھر دوبارہ میں سمجھاتا ہوں اسی آیت کو ایک دوسرے اینگل سے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، ایمان والوں کو بشارت دے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں بشارت دے دو۔ بعض لوگ ایمان لانے سے پہلے بھی نیک عمل کرتے ہیں، کفر کی حالت میں بھی بہت سارے لوگ نیک عمل کرتے ہیں۔ جس طرح آپ یورپ میں چلے جائیں، وہاں اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں، یتیموں کے لیے الگ سے کفیل ہیں، وہاں پہ کفالت کے لیے انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے۔ وہ یہ نیک عمل تو ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان اہل ایمان کو بشارت ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے۔ گویا پتہ چلا کہ کوئی ایمان لانے سے پہلے جتنا مرضی بڑا نیک عمل کرتا رہے، اللہ کے حضور اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اللہ کے حضور اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ہاں، صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو نیک کام کرتے ہیں ہمارے لیے آخرت میں اللہ کریم نے اجر رکھا ہے، اگر کوئی بندہ کفر کی حالت میں ہو اور وہ نیک کام کرے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے دنیا میں اجر ہے کہ اللہ اس کے مال کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے، اس کو دنیا میں اجر دے کے فارغ کر دیا جائے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں صرف مومنین کا حصہ ہے۔ اچھی آخرت جو ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ تو رب قدوس نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے ان ایمان والوں کو کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے۔ اور پھر خوشخبری کس چیز کی ہے؟ ان لہم، بے شک ان کے لیے ہے جناتن، جنتیں، ان کے لیے جناتن، جنتیں ہیں ان کے لیے، ایک نہیں، دو بھی نہیں، جنات۔ جنت کے 8 درجات ویسے علماء و مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن یہاں پہ انسانی عقل کیا کرے گی، انسانی علم کیا کرے گا؟ رب قدوس کا کلام اللہ فرماتا ہے جنات جمع ہے، اور جمع کا اطلاق 3 سے شروع ہوتا ہے، پھر لا تعداد ہے، سب کے لیے باقی جمع کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔
تو اللہ فرماتا ہے جو اہل ایمان ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو بشارت دیجئے ان لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری جاری ہیں، من تحت الانہار، جن جنتوں کے نیچے نہریں، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اب اللہ کریم نے وہ نہریں دودھ کی ہیں، شہد کی ہیں، قسمہ قسم اللہ تعالیٰ کے انعامات کی نہریں ہیں، وہ یہاں پہ بھی یہ بتایا نہیں گیا کہ وہ دودھ کی نہریں ہیں یا شہد کی نہریں ہیں یا پانی کی نہریں ہیں، کس چیز کی نہریں۔ اچھا، اس کی تفسیر میں احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ وہاں پہ دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، پاکیزہ پانی ہوگا وہاں پہ۔ لیکن اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے اگلے جملے میں، اب نہروں کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کلما، جب بھی رزقوا، رزق دیا جائے گا، منہا، اس جنت میں سے، جب بھی اہل ایمان کو رزق دیا جائے گا۔ اب نہروں کے فوراً بعد رزق کی بات کر دی، نہریں جاری ہیں، تو جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا۔ اب نہریں ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، نہریں ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ اب پہلے نہروں کا موڈیول جو ہے وہ کچھ اور تھا کہ ان کے کنارے پہ درخت لگے ہوتے تھے، اب ذرا اس کو چینج کر دیا گیا۔ لیکن جنت کے اندر جو نہریں ہیں، گویا قرآن پاک کی آیات سے اشارہ مل رہا ہے، اشارتاً یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو جنت کی نہریں ہیں ان کے کناروں پہ پھلدار درخت لگے ہوں گے، ان کے کنارے پہ پھلدار درخت لگے ہوں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے پہلے نہروں کا تذکرہ فرمایا، پھر کہا کلما رزقوا منہا، پھر جب انہیں رزق دیا جائے گا ان میں سے، تو من ثمرۃ الرزق، پھل دیے جائیں گے رزق کے طور پر، تو وہ اس کو دیکھیں گے، قالوا، کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کھایا، یہ تو وہی پھل ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی کھایا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس سے پہلے انہوں نے یہ نہیں کھائے ہوں گے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جو تمہیں پہلے دیے گئے ہیں نا وہ اس کے مشابہ تھے، اس جیسے تھے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پھر ان اہل ایمان جنتیوں کے لیے جنت میں ازواج مطہرات ہوں گی، ازواج مطہرہ۔ اب یہ ازواج مطہرات، یہ لفظ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پاک کے لیے بولا جاتا ہے، ازواج مطہرہ۔ رب ذوالجلال نے یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ کرم کیا۔ اب ازواج مطہرہ، اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آ جائیں۔ وہاں جنت کی حور جو ہے اس کے بال بے مثل و بے مثال، حسن و جمال بے مثل و بے مثال، آواز بے مثل و بے مثال، کوئی جنت کی حور کی کما حقہ تعریف نہیں کر سکتا، اس کا حلیہ کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ اور رسول اکرم نے ایک ہی لفظ میں، ایک ہی جملے میں جنت کی حور کی تعریف کی، فرمایا وہ ایسی ہوں گی کہ ان کو دیکھنے سے پہلے کسی آنکھ نے ان جیسی نہ دیکھی ہوں گی، وہ اس طرح کی ہوں گی، ان میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان میں کوئی بدبو نہیں ہوگی، انہیں پسینہ تو آئے گا لیکن پسینہ بیڈ سمیل والا نہیں ہوگا، خوشبو والا پسینہ ہوگا، کوئی خواتین جیسی ان کے اندر بیماریاں لاحق نہیں ہوں گی ان کو، خواتین جیسے ایام مخصوصہ والے جو معاملات ہیں وہ انہیں نہیں ہوں گے۔ انہیں کہا گیا قرآن پاک میں ازواج مطہرہ، پاکیزہ ترین بیویاں، پاکیزہ ترین بیویاں وہ جنت میں اللہ اہل ایمان کو دے گا۔ اب آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرف۔ جو لوگ امہات المومنین پر کتوں کی طرح بکواس کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے، جو ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بکواسات کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ عام جنتی جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جب یہ جنت میں جائے گا رب قدوس اس کو وہ بیوی دے گا جو پہلے کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہوگی، اس کو وہ بیوی دے گا جو خواتین والے معاملات سے پاک ہوگی، اس کو وہ بیوی دے گا جو کسی آنکھ نے اس جیسی خوبصورت ترین پہلے دیکھی نہ ہوگی،
ازواج مطہرہ ہوگی، ہر لحاظ سے پاکیزہ ہوگی، ہر لحاظ سے مبرہ ہوگی، مصفہ ہوگی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے مومن کو جنت ملی ہے، ان کی ازواج میں کوئی کمی اور کجی اللہ کریم چھوڑتا ہے؟ عام امتی جو حضور کا ادنا درجے کا امتی، حضور کا مومن، وہ جنت میں جائے، اللہ کریم اس کو دے ازواج مطہرہ، اس کو ازواج مطہرات ملیں، اور جو میرے نبی کو اللہ کریم نے ازواج عطا فرمائی ہیں ان کے بارے میں کوئی بکواس کرے تو پھر یہ اس کی قسمت کی خرابی ہے، پھر تو یہ اس کے دل کا سیاہ ہونا ہے نا، کہ اس کا دل سیاہ ہے، اس کے دل کو اللہ کریم نے نور ایمان عطا نہیں فرمایا، تبھی تو اس کو امہات المومنین کے اندر عیب اور نقص اور کجی دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ کریم تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن امتی کے لیے یہ پیغام دے رہا ہے، فرمایا میرے محبوب کی ازواج تو واقعتاً یہاں بھی مطہرات ہیں، آخرت میں بھی مطہرات ہے، لیکن مومن کے لیے درجہ سمجھایا گیا۔ فرمایا مومن کو اگر دنیا میں پاک زوجہ نہیں ملے گی تو مومن فکر نہ کرے، اس کو آخرت میں بھی ملے گی، آخرت میں اس کو مل جائے گی، مومن فکر نہ کرے۔ لیکن جن کا کلمہ پڑھنے کے بعد مومن بنا ہے، ان کے بارے میں کہے کہ اللہ کریم نے توبہ نعوذ باللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں بکواسات کرے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو جنت کے اندر ازواج مطہرات دے، اور پھر نبی کو بھی اگر جنت میں ازواج مطہرات ملیں؟ اب سوچئے، امتی کو بھی جنت میں اور نبی کو بھی جنت میں، تو پھر نبی کی تخصیص کیا ہوئی؟ پھر تو نبی کی تخصیص نہ ہوئی، نبی کی فضیلت تو پھر کوئی نہیں، نبی کا خاص ہونا تو تبھی ہے نا کہ نبی کو جنت والی جو نعمتیں ہیں دنیا کے اندر اللہ عطا کرے، تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتائیں گے کہ جنت میں یہ انعامات ہیں۔ تو رب قدوس نے یہ بات سمجھائی ہے اس آیت کے اندر، فرمایا جنت کے جس طرح پھل بے مثل و بے مثال ہیں، اور دنیا کے اندر بھی پھل تم نے کھائے ہوں گے، تمہیں یہ شبہ پڑے گا کہ یہ وہی پھل ہیں، لیکن اللہ کریم فرمائے گا یہ وہی نہیں ہیں، مشابہ ہیں، وہی نہیں ہیں، مشابہ ہیں۔ اور فرمایا پھر جنت میں ایمان والوں کو اللہ کریم پاک بیویاں عطا کرے گا، ایمان والوں کو جنت میں پاک بیویاں ملیں گی، نبی پاک کو اللہ نے دنیا میں بھی پاک بیویاں عطا کی ہیں، جنت میں بھی اللہ پاک بیویاں عطا کرے گا، تاکہ نبی کی تخصیص باقی رہے، فضیلت امتیاز نبی کا باقی رہے۔ ورنہ تو پھر جب نبی کو بھی جنت کے اندر ہی ازواج مطہرات ملنی ہیں اور امتی کو بھی جنت میں ہی ازواج مطہرات ملنی ہے، پھر نبی کی فضیلت تو باقی نہ رہی۔ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ جس طرح جہنم یہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے نا، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اسی طرح ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، ایمان والے جنتوں میں ہی رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے ان آیات میں ہمیں قرآن کریم کا مقام اور مرتبہ بھی سمجھا دیا، رب ذوالجلال نے ہمیں ڈرا بھی دیا کہ ڈر جاؤ جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے، کچھ صحابیات نے یہ سوال کیا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نیک بیویاں جو دنیا کے اندر پاکیزہ ہوں گی وہ جنت کے اندر بھی اپنے خامند کے ساتھ رہیں گی، وہ جنت کے اندر بھی اپنے خامند کے ساتھ رہیں گی۔ اب نیک شخص جو ہے نا وہ دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنت کے اندر ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان دوسرا، آپ کا فرمان اس ضمن میں سنیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں نیک مومن جس جگہ پہ بیٹھ کے عبادت کرتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے وہ جگہ بھی روتی ہے، آسمان کا وہ ٹکڑا جو اس کے اوپر صاحبان کی طرح ہوتا ہے وہ آسمان کا ٹکڑا بھی اس کے لیے روتا ہے۔ تو جو جنتی خواتین اسی طرح جو نیک خواتین ہیں دنیا کے اندر بھی ان کے نیک اعمال ہوتے ہیں وہ جنتی ہوتی ہیں اور جنت میں ساتھ ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جنت میں پھر حوریں نہیں ملیں گی، ازواج مطہرات نہیں ملیں گی، وہ بھی ساتھ اللہ کریم انعام کے طور پہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ زوجہ جس نے زندگی میں اپنے خامند کے حقوق تسلیم کیے اور ان کو ادا کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں رہی، یہ جنت کے اندر بھی ان کے ساتھ اپنے خامند کے ساتھ ہوں گی۔ جنت میں اللہ کریم اس لیے ساتھ رکھے گا کہ رب ذوالجلال کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ وہ نیک بندے کی، صالح بندے کی زوجہ ہو اور کسی اور کے حق میں چلی جائے، اس لیے اللہ کریم اس کو، آپ دیکھیں نا سیدہ مریم
اور سیدہ حضرت آسیہ جو فرعون کے ہاں تھیں، اب یہ دونوں کا نکاح جنت میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. ٹھیک، یہ جنت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں گی، کیونکہ ان کو زندگی میں جو پاکیزگی تھی اس کا انعام اللہ نے دینا ہے، جو دنیا کی زندگی تھی. اب انعام اللہ نے کیا دینا ہے؟ انعام تو پھر انعام ہی ہوتا ہے، اللہ کا انعام تو سب سے بڑا ہے. پھر اللہ کریم نے انعام یہ دینا ہے کہ رب نے اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں ان کا عقد فرمانا ہے. تو یہ جنت میں نیک بیویاں جو ہیں وہ ساتھ رہیں گی، لیکن اللہ کریم اپنے انعام کے طور پہ حوریں بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ کرم سے ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے.